اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بچنے کی کہیں جگہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے ہم بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تمہاری تمناؤں سے کم کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے، جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے بدلے سزا پائے گا، اور اس کو اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہ پائے گا، نہ ملے گا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے اچھا اور کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں خجی کا نام نہ ہو، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست بنایا تھا۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی کریشن ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے، اور وہ آیت بھی جو تم کو قرآن میں سے پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں جن کو تم ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیک کام کرو گے اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بد دماغی اور لاپرواہی کا غالب اعتماد ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے، اور طبیعتے کو بخل کی طرف میال ہوتی ہے۔ اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم تو اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے خواہ تم کتنا ہی چاہو، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا اور دوسرے کو معلق نہ چھوڑ دو، اور اگر درستی کر لو اور اللہ سے ڈرو تو بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے فکر کر دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، یعنی وزڈم والا ہے۔ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی مالک ہے ان ہر چیز کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہم نے واقعی ہی ان لوگوں کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تم بھی اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب تعریفت کا سزاوار اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ چاہیں اے لوگو تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لائے، اور اللہ تو اس پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم سب کو ختم کر دیں اور ہماری جگہ دوسروں کو لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دنیا کا معاوضہ چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ
یعنی پیسہ ہے، اور اللہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنا، اے ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنے والے بنے رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، خواہ اپنی ہی ذات پر ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے مقابل میں ہو، امیر ہو یا غریب، اللہ تو تم سے زیادہ دونوں کا خیر خواہ ہے، تو تم اپنی خواہشت کا اتباع نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم حق ہی سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تاہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ پر پورا یقین رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتابوں پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان سب کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بڑی دور جا پڑا ہے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشے گا اور اللہ ان کو نہ راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ تو اعزاز تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تمہاری کتاب میں یہ حکم کرتا ہے کہ جب تم احکام الہی کے ساتھ ہو یا مذاق ہوتا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو جب تک کہ وہ کوئی دوسری بات شروع نہ کر دیں، اس حالت میں تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقین اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔